السلام علیکم، یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا، تحریر محمد فیاض ماہی، آواز سمر زہرا۔ اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 23۔ تم جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ فواز احمد نے گرم گرم چائے کا گھونٹ بھرا تو اسے یاد آ گیا کہ روشنی اس کے لیے کافی کا مگ لے کر آئی تھی اور وہ کافی اس کو پینا نصیب نہ ہوئی تھی۔ اس نے ڈرائیور سے پوچھا تو ڈرائیور پہلی بار کسی مالک کو اپنے ساتھ اس طرح مہربان دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ فواز احمد کو اس محل سے ذلیل کر کے نکالا گیا ہے، لیکن وہ اتنے عرصے میں یہ بھی جان گیا تھا کہ فواز احمد روشنی بی بی کی جان بن چکا ہے اور وہ روشنی کے لیے کسی خاص پیغام کا منتظر بھی تھا اور اپنی جیب گرم کرنے کے چکر میں بھی تھا۔ وہ بھی چائے پیتا ہوا بولا، ہم کو تو اتنا ہی معلوم ہے صاحب کہ وہ لوگ آپ کو مار رہے تھے اور بڑی بیگم شور مچا رہی تھی کہ ہم کو یہ لڑکا برباد کرنے والا تھا۔ پھر روشنی نے کچھ نہیں کہا؟ فواز احمد تجسس سے پوچھنے لگا، کیونکہ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ اس کی بے ہوشی میں کیا ہوا تھا اور روشنی نے بھی کچھ کہا تھا یا صرف نفرت سے ہی منہ موڑا تھا۔ روشنی بی بی کچھ نہیں بولا صاحب، لیکن ان کا آنکھیں بہت کچھ بول رہا تھا۔ ڈرائیور چائے ختم کر چکا تو فواز احمد نے ایک اور چائے لانے کو کہا۔ مراد خان اور زبیدہ بی بی نے بھی کچھ کہا تھا؟ وہ لوگ تو آپ کو جان سے ہی مارنے والے تھے، لیکن زبیدہ بی بی کے کہنے پر بات قسم پر آ گئی کہ اس لڑکے سے قرآن پر ہاتھ رکھوا لو، جو بھی سچ ہوگا واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ پھر فواز احمد کا جوش دیدنی تھا، وہ تجسس سے پوچھنے لگا، پھر کیا ہوا؟ کیا قرآن کریم لایا گیا تھا؟ ڈرائیور نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، نہیں صاحب، قرآن پاک تو لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ بڑی بیگم صاحبہ نے کہا کہ وہ قرآن کریم کی قسم کھا کر کہتی ہیں کہ فواز احمد نے ہی اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ فواز احمد پر یہ بات بجلی بن کر گری تھی۔ وہ اس کے بعد خاموش ہو گیا اور کوئی بات نہ کی تھی، کیونکہ صبا بیگم نے قرآن کریم کی جھوٹی قسم کھا کر خود کو سچا اور فواز احمد کو جھوٹا ثابت کر دیا تھا اور اب معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچ گیا تھا۔ اسلام آباد میں داخل ہونے سے پہلے فواز احمد نے گاڑی ایک بک ڈپو پر رکوائی اور خود اندر چلا گیا۔ ڈرائیور کی سمجھ سے یہ بالا تر تھا کہ وہ کتابوں کی دکان میں کیا لینے گیا ہے، مگر وہ خاموش رہا تھا۔ 15-20 منٹ بعد فواز احمد واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ پیک تھا جو اس نے اپنی جھولی میں رکھا اور گاڑی چلانے کو کہا۔ گاڑی اس کے علاقے میں پہنچی تو فواز احمد کی آنکھیں جگنے لگی تھی۔ وہ کئی ماہ بعد اپنے گھر پہنچا تھا۔ اس نے ایک سائٹ پر گاڑی رکوائی اور نیچے اتر گیا۔ اس نے اپنا تمام سامان بھی نیچے اتارا اور ڈرائیور سے بولا، یہ ایک نایاب چیز ہے۔ اس نے گفٹ پیک ڈرائیور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں تمہاری ماں جی کی قسم اس کو کسی نہ کسی طرح روشنی بی بی تک پہنچانا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر ڈرائیور کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارا انعام نہیں ہے، بلکہ تم نے بھائی بن کر مجھے میری منزل پر پہنچایا ہے۔ ایک بھائی کی طرف سے رکھ لو، بچوں کے لیے کوئی چیز خرید لینا۔ وہ 100 روپے والے کئی نوٹ تھے۔ میں امید کروں گا تم میرا یہ کام کر دو گے۔ فواز احمد نے گفٹ پیک کی طرف اشارہ کیا تو ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا، اب یہ میرا کام ہے، آپ نے ہم کو بھائی بولا ہے تو اب ٹینشن نہ لو صاحب، یہ گفٹ روشنی بی بی تک پہنچ جائے گا۔ کیسے پہنچانا ہے یہ ہمارا ذمہ داری ہے۔ فواز احمد نے اسے رخصت کیا اور اپنا سامان اٹھا کر گھر کو جانے والی گلی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے اور آنے میں کتنا فرق تھا، اس فرق کو فواز احمد نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ وہ رسوا ہو کر کنویں یار سے نکلا تھا۔ عشق نے ایسا امتحان لیا تھا کہ وہ اپنی ہی نظروں میں خود کو شرمندہ محسوس کرنے لگا تھا۔ حالانکہ عشق کو اس پر ناز تھا اور وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے جو گفٹ روشنی کو بھجوا چکا تھا، وہ اس بات کی گارنٹی تھی کہ اس نے محبت کو ایمان اور عشق کو عبادت ہی سمجھا تھا۔ ریبا، میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ سہیب احمد کی آواز بھی بجھی بجھی تھی۔ وہ موبائل پر ریبا سے بات کر رہا تھا۔ اس کا انداز بجھا بجھا تھا، اس لیے بھی تھا کہ وہ فواز احمد جیسے دوست کو احسان فراموش سمجھتا تھا اور اس نے سہیب احمد کے گھر میں جو نقب لگائی تھی، سہیب احمد کو اس کا بہت قلق تھا۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ ریبا اس کی آواز سے ہی سمجھ گئی تو خود بھی پریشان ہو گئی۔
کچھ نہیں، وہ آج کل انگلینڈ سے روشنی کے سسرال والے آئے ہوئے ہیں تو مصروفیات بھی بڑھ گئی ہیں، اور تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ آفس میں کام بھی کافی ہوتا ہے۔ وہ بات کو ٹال گیا تھا۔ طیبہ آپی کا کہیں بھی کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ گھر والوں نے تو لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ کر اپنے اپنے سمز نمبر تبدیل کر لیے ہیں، اور شاید میں بھی کر لوں۔ ریبا بھی کافی پریشان تھی۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میں اسلام آباد آ کر تمہیں کال کروں گا، اپنے نئے نمبر کا بتا دینا۔ ریبا نے اوکے کہہ کر فون آف کیا اور پریشانی کی کیفیت میں کمرے میں گھومنے لگی۔ طیبہ کا پورے ملک میں کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہو رہا تھا۔ دولت بی بی اور شمسہ نے تو رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگی تھی کہ طیبہ دنیا میں جہاں بھی ہو عزت و آبرو کے ساتھ صحیح سلامت ہی رہے۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ ادیم بھی کافی پریشان رہنے لگا تھا، کیونکہ کالج میں اس کے کلاس فیلوز طرح طرح کے سوالات کرتے تھے اور وہ ہر کسی کو مطمئن کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا اور اکثر ناکام رہتا تھا۔ احمد فراز نے بھی عارضی طور پر چینل پر جانا چھوڑ دیا تھا، جبکہ ارباب احمد آج کئی دنوں بعد ہسپتال جانے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ شمسہ بیگم نے ان کے سامنے ناشتہ رکھا تو وہ بغیر ناشتے کے ہی میز سے اٹھ گئے اور دولت بی بی سے اجازت لے کر گھر سے نکل آئے تھے۔ وہ ہسپتال پہنچے تو 2 مریضوں کا آپریشن کرنا تھا اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، لیکن بار بار ذہن بھٹک کر طیبہ کی جانب چلا جاتا تھا۔ انہوں نے سر کو بار بار جھٹک کر بڑی مشکل سے اپنا کام نپٹایا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھے اور چائے کا کپ منگوا کر پینے لگے تو عین اسی وقت شمسہ دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ ارباب احمد اس کو اس طرح اسپتال میں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ خیریت تو ہے شمسہ، تم یہاں؟ ارباب، مجھے مراد خان کی ساری چال لگتی ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ شمسہ رونے لگی تو ارباب احمد نے آگے بڑھ کر ان کو کندھوں سے پکڑ کر کرسی پر بٹھا لیا اور بولے، لیکن یہ اچانک مراد خان کہاں سے آ ٹپکا تمہارے ذہن میں؟ اور شمسہ کی حالت اور پھر ان الفاظ سے خاصے حیران تھے۔ شمسہ کرسی پر بیٹھ کے اور ارباب احمد کو اس دن کی وہ ملاقات بتانے لگی جو اچانک مراد خان سے ہو گئی تھی۔ ارباب احمد حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ شمسہ رو رو کر بتا رہی تھی، وہ طیبہ کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کو ہم سے چھین ہی لے گا۔ لیکن تم نے مجھے آج سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ارباب احمد بھی اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولے، ارباب، میں گھر میں بچوں کے سامنے مراد خان کا تذکرہ کرنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ وہ رونے لگی تو ارباب احمد تمام بات کو سمجھتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اٹھے اور شمسہ کی کرسی کے پیچھے آ کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، شمسہ بیگم، مراد خان جیسا کمینہ شخص تم سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اپنی ہی بیٹی کو اغوا کیوں کرے گا؟ ارباب، جو شخص اپنے بچپن کے دوست سے دھوکہ کر سکتا ہے، جو شخص اپنی پہلی محبت کو پہلی ہی رات اپنے جبر و تشدد کا نشانہ بنا سکتا ہے، جو شخص اپنے باپ کو قیدی بنا کر پاگل ہو جانے پر مجبور کر سکتا ہے، اس کے لیے رشتے بے معنی اور ان کا احترام کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پلیز ارباب، میرا دل کہہ رہا ہے کہ طیبہ کو اسی نے ہی اغوا کیا ہے۔ شمسہ بیگم کی باتوں میں دلیل اور ثبوت بھی موجود تھے اور دبنگ لہجہ اس کیس میں بھی مراد خان کو ہی مجرم ثابت کر رہا تھا۔ وہ کہاں مل سکتا ہے؟ ارباب احمد سوچ میں گم ہوتے ہوئے بولے تو شمسہ فوراً بول پڑی، وہ اسلام آباد میں پرانے گھر میں ہی مل سکتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے ہم اس بے غیرت کے گھر جائیں؟ ارباب احمد حیرت سے بولے تھے۔ ارباب، ہمیں اس سے اپنی بیٹی کا پتہ معلوم کرنا ہے۔ ہم اس کے گھر کوئی بیک نہیں مانگنے جا رہے، بلکہ وہ ہماری نظروں میں چور ہے۔ ہم اس سے اپنا مال وصول کرنے جا رہے ہیں، وہی مال جس کی پرورش اور تربیت تم نے اور میں نے راتوں کو جاگ جاگ کر کی ہے۔ وہ مال ہماری عزت ہے، ہماری طیبہ ہے۔ شمسہ ایک بار پھر جذباتی ہونے لگی تو ارباب احمد بولے، ٹھیک ہے، ہم دونوں ہی اس کے گھر جائیں گے۔ بچوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پر احمد فراز کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، اوکے؟ اب ریلیکس ہو جاؤ۔ شمسہ کو ارباب احمد کی باتوں نے کافی حوصلہ دیا تھا۔ وہ کچھ پرسکون ہوئی تو ارباب احمد کے نمبر پر کال آنے لگی۔ وہ شمسہ کے بارے میں پریشان تھے۔ ارباب احمد نے بتا دیا کہ شمسہ اس کے ساتھ ہے اور ہم کسی دوست کے ہاں جا رہے ہیں، ذرا لیٹ ہو جائیں تو گھبرانا نہیں۔ ارباب احمد اور شمسہ گاڑی میں بیٹھ کر مراد خان کے گھر کی جانب چل پڑے تھے۔ دونوں ہی خاموش اور سوگواری کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ارباب احمد نے زندگی بھر مراد خان سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن معاملہ طیبہ کا تھا۔ انہوں نے طیبہ کو اپنے کاندھوں پر کھلایا تھا، طیبہ نے ان کی پشت پر سواری کی تھی، وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر قدم قدم چلنا سیکھی تھی۔ اور ارباب احمد کی اپنی اولاد نہ تھی، بلکہ اس کے دشمن کی بیٹی تھی، لیکن شمسہ کی کوکھ سے جنم لینے کی بنا پر ارباب احمد کا اس کے ساتھ محبت، پیار اور دل کا رشتہ قائم تھا، اور یہی رشتہ ارباب احمد کو رونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ شمسہ بھی طیبہ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اسے بھی معلوم تھا کہ ارباب احمد نے کبھی بھی مراد خان سے ملنے اور اس کی صورت نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی، لیکن وہ عظیم انسان تھا، دوستی کی معراج کو بلند رکھنے کے لیے عمارت سے کود کر اپنی جان کی بازی لگا چکا تھا۔
تو بات انسانیت کی سربلندی کی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے دشمن کے گھر اسی لیے چلا آیا تھا کہ انسانیت کو خراج پیش کرنا چاہیے تھا۔ گاڑی مراد خان کے اس گھر کے سامنے پہنچ کر رک گئی جس گھر میں شمسا دلہن بن کر پہلی بار آئی تھی۔ وہ اس گھر میں مراد خان کی بیوی بن کر آئی تھی اور آج مراد خان سے اپنی بیٹی کا پتہ معلوم کرنے کے لیے آئی تھی۔ گیٹ کے ساتھ پلر پر آج بھی اورنگزیب خان کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ شمسا نے دھڑکتے دل کے ساتھ ارباب احمد کی طرف دیکھا اور گاڑی سے نیچے اتری تو ارباب احمد بھی نیچے اتر آیا اور گیٹ پر لگی ہوئی بیل بجائی تو چند سیکنڈ بعد گیٹ کی ذیلی کھڑکی سے ایک ملازم کا منہ نظر آیا۔ جی صاحب کہیے، ہمیں مراد خان سے ملنا ہے۔ بڑے صاحب تو ایبٹ آباد میں رہتے ہیں، یہاں تو کبھی کبھار آتے ہیں۔ ملازم نے جواب دیا تو ارباب احمد نے شمسا کی طرف دیکھا اور چوکیدار سے بولا، کیا تمہارے پاس ان کا کوئی رابطہ نمبر ہے؟ جی ہے، تھوڑا ٹھہرو، ہم ابھی لا کر دیتا ہے۔ ملازم کا چہرہ کھڑکی کے پیچھے گم ہو گیا تو ارباب احمد شمسا سے بولا، اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایبٹ آباد جانا چاہیے۔ شمسا کے منہ سے یہ سن کر ارباب احمد کھلے منہ اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تم سنجیدہ ہو شمسا؟ ہاں ارباب، میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے پتال تک بھی جانا پڑا تو جاؤں گی۔ اس کی آواز رند گئی تو ارباب احمد سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اتنی دیر میں ملازم نے کھڑکی سے ایک کاغذ اور ارباب احمد کی طرف بڑھایا تو اس پر 2 نمبرز لکھے ہوئے تھے۔ ملازم بولا، اوپر والا نمبر بڑے صاحب مراد خان کا ہے اور نیچے والے چھوٹے صاحب کا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کھڑکی بند کی اور اندر کی جانب گم ہو گیا۔ چھوٹا صاحب کون ہو سکتا ہے؟ شمسا بولی تو ارباب احمد گاڑی کی طرف چل پڑا۔ اس کے بیٹے کا ہوگا اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ مراد کا کوئی بھی چھوٹا بھائی تو نہ تھا۔ شمسا اس بات میں سر ہلاتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تو ارباب احمد نے گاڑی واپس گھر کی جانب بھگا دی۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ شمسا نے ارباب کی طرف دیکھا جو اسکرین کے پاس سڑک پر نظریں جمائے ہوئے گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ اب ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر ایبٹ آباد ہی جانا ہے تو پھر ہمیں احمد فراد کو بھی ساتھ لینا ہوگا۔ اس طرح اکیلے جانا ٹھیک نہ ہوگا۔ ارباب احمد کی بات سن کر شمسا کام کر رہ گئی۔ جو راز انہوں نے 22 سالوں سے چھپایا ہوا تھا وہ احمد فراز کو بتانا ہوگا اور اس کو بھی اس راز کا حصہ بنا کر کام کو آگے بڑھانا ہوگا۔ احمد فراز کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اس راز کو ہمیشہ راز ہی رکھے گا۔ ارباب احمد نے شمسا کے چہرے پر چھانے والی پریشانی کی لکیروں سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ راز فاش ہو جانے کے خوف سے پریشان ہو گئی ہے۔ لیکن اگر مراد خان اس معاملے میں بے قصور ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ ارباب احمد کے سوال میں کافی پریشانی نمایاں تھی۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ بے قصور نہیں ہے۔ اگر وہ بے قصور بھی ہوا تو اس کا راز بھی اس کی فیملی کے سامنے ہی فاش کر دوں گی۔ میں اس سے انتقام لینا چاہتی ہوں ارباب احمد۔ شمسا جوش میں بول رہی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھالو، ہم جذباتی بن کر سوچیں گے تو ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے، ارباب احمد کو سمجھاتے ہوئے بولے۔ اتنی دیر میں گاڑی کی جانب جانے والی سڑک پر مڑ گئی تھی۔ ارباب احمد، اگر مراد خان طیبہ کے اغوا میں ملوث نہ ہوا تو پھر وہ بھی چین سے نہیں بیٹھ سکے گا۔ تم دیکھنا، میرا دل کہتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے طیبہ کو بازیاب کروانے میں ہماری مدد کے لیے میدان میں کود پڑے گا، کیونکہ میں نے طیبہ سے ملنے کے لیے اس کے چہرے پر التجا اور الفاظ میں منت کو کافی محسوس کیا ہے۔ شمسا کی بات میں وزن تھا اور یہ بات ارباب احمد کے حلق سے بھی نیچے اتر گئی کہ اگر مراد خان بے قصور ہوا تو وہ طیبہ کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد ضرور کرے گا۔ اس نے ایبٹ آباد جانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن احمد فراز کو اعتماد میں لینے کی خاص ضرورت تھی۔ احمد فراز منہ کھولے کبھی شمسا اور کبھی ارباب احمد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ احمد فراز نے شمسا اور ارباب کی زبانی تمام کہانی سنی تھی۔ اس نے شمسا کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بوسہ دیتا ہوا بولا، چچی آپ کتنی عظیم ہیں جو آپ نے چچا کی محبت کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آپ کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے۔ احمد فراز نے شمسا کو سلیوٹ جاڑ دیا تو وہ روتے روتے مسکانے لگی۔ تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں مراد خان کے گھر جانا چاہیے یا نہیں؟ ارباب احمد نے احمد فراز سے پوچھا تو وہ سوچتا ہوا بولا، جتنا امیر آدمی عام بتا رہے ہیں وہ اتنا ہی با اثر بھی ہوگا۔ میں سمجھا نہیں۔ ارباب احمد حیران تھے۔ میرا مطلب ہے کہ ہمارا وہاں جانا ضروری تو ہے، لیکن کہیں وہ ناراض ہو کر ہمیں ہی الٹا کسی نہ کسی کیس میں پھنسوا دے۔ احمد فراز کا ڈر تھا یا پھر مراد خان کی شخصیت کا رعب اس پر چھا گیا تھا۔ میں نے جب آخری بار اس کو دیکھا تھا تو وہ بالکل ایسا تھا جیسے کہ زخمی شیر اپنے زندگی کے دن پورے کر رہا ہو اور وہ شکار کے قابل نہ رہا ہو، بلکہ دوسروں کا مارا ہوا کھا کر زندگی پوری کر رہا ہو۔ شمسا نے دلیل دی تو وہ راضی ہوتا ہوا بولا،
ٹھیک ہے چچا، آپ دادی سے بھی مشورہ کر لیں، یہ ضروری ہے کیونکہ ان کو بھی تو علم ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ کوئی ایک آدھ گھنٹے کا کام نہیں ہے بلکہ پورا دن لگ جائے گا۔ ارباب احمد کی سمجھ میں احمد فراز کی بات آ گئی تھی۔ وہ تینوں اٹھے تو دروازے میں ریبا اور ادیم کھڑے تھے جو نہ جانے کب سے آ کر کھڑے ہو گئے تھے، ان کی تمام باتیں بھی سن چکے تھے۔ شمسا نے گھبرا کر ارباب احمد کی طرف دیکھا تو ادیم بول پڑا، پاپا آپ طیبہ آپی کے لیے جہاں بھی جانا چاہیں جائیں، ہم دعا کریں گے۔ ارباب احمد کو اس کی بات نے رلا دیا تھا کہ وہ طیبہ کو اپنی سگی بہن ہی سمجھ رہے تھے، اور ماما آپ نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں اور اف تک نہ کی، ہمیں آپ پر فخر ہے ماما، یو آر گریٹ۔ ریبا اور ادیم روتے ہوئے شمسا کے گلے لگ گئے تو ایک بار پھر آنسوں کی برسات جاری ہو گئی۔ دولت بی بی نے پوری بات سنی اور آنسوں کی جھڑی میں جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے بننے سے پہلے صرف ایک بار طیبہ سے ملوا دو ارباب، صرف ایک بار۔ انہوں نے ارباب احمد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ بھی تڑپ گئے۔ ارباب احمد نے ان کے ہاتھوں کو دیوانہ وار چومنا شروع کر دیا اور ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے آنکھوں سے لگا رہے تھے۔ آپ دعا کریں، بس طیبہ کی زندگی اور عزت و آبرو کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے ماں جی۔ میں اللہ کو راضی کر لوں گی۔ میں کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم مانگا کرو، لیکن وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھنے کی خاطر ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ دولت بی بی روتے ہوئے بتا رہی تھی، اے اللہ وہ نادان ہے، اس کے بول معاف فرما دے، میرے اللہ میری بچی کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ دولت بی بی روتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ اگلی صبح ہوئی نماز فجر کے بعد روانگی ہو گئی تھی۔ احمد فراز گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ارباب احمد اگلی سیٹ پر اس کے ساتھ، جبکہ شمسا بیگم پچھلی سیٹ پر درود شریف کا ورد کر رہی تھی۔ کتنی دیر بعد آپ لوگ وہاں جا رہے ہیں؟ احمد فراز نے پوچھا تو ارباب احمد ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولے، میں نے تو اس کو اس دن کے بعد دیکھا بھی نہیں ہے جب سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ 22-23 سال تو گزر گئے ہیں احمد فراز، شمسا دھیرے سے بولی تھی۔ چاچی کیا ان کی بہن زبیدہ زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ احمد فراز اپنے علم اور معلومات کے لیے مراد خان سے متعلق سوالات کر رہا تھا۔ مجھے تو علم نہیں ہے کہ وہ مر گئی ہے یا زندہ ہے، لیکن اتنی بے غیرت تھی کہ اس نے اپنے باپ کو ہی ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ انکل اس کا جو بیٹا تھا وہ آپ نے کس کو دیا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال تھا۔ ارباب احمد سامنے دیکھتے ہوئے بولے، وہ زندہ ہے، مجھ سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ کیا؟ شمسا حیرت سے بولی تو ارباب احمد پھر بولے، ہاں وہ زندہ ہے اور اچھی بلی زندگی گزار رہا ہے، اور آج کل تو وہ اس ملک کا نامور مصنف بنا ہوا ہے۔ ارباب احمد کی بات سن کر احمد فراز چونکا اور ان کی طرف دیکھ کر پھر سڑک پر نظریں مرکوز کرتا ہوا بولا، اس ملک کا نامور مصنف؟ ہاں یار وہ ناول وغیرہ لکھتا ہے۔ ارباب احمد نے سرسری انداز میں کہا تو احمد فراز بولا، آپ فواز احمد کی بات تو نہیں کر رہے؟ تم جانتے ہو اسے؟ ارباب احمد حیران تھے۔ انکل وہ تو میرا کلاس فیلو ہے، میں فواز اور سہیب احمد تینوں ہی اچھے دوست اور کلاس فیلوز ہیں۔ اچھا، ارباب احمد ایک ادا سے بولے، وہی فواز احمد زبیدہ آپا کا بیٹا ہے۔ ارباب آپ نے مجھ سے کبھی یہ بات نہیں کی۔ شمسا بیگم بولی تو ارباب احمد مسکراتے ہوئے بولے، آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا، یہ تو احمد فراز نے بات کی ہے تو بات سے بات چل نکلی۔ انکل اس کی پرورش کس نے کی تھی؟ کیا اس کو معلوم ہے کہ وہ زبیدہ کا بیٹا ہے اور ایک امیر کبیر خاندان کا چشم و چراغ ہے؟ احمد فراز کے اندر کا اینکر جاگ گیا تھا، اسے یہ دلچسپ سٹوری معلوم ہو رہی تھی اور وہ ایک لمبی سوچ رکھتے ہوئے اپنے ہی کسی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ایک کہانی بنا رہا تھا۔ اسے یہ تو معلوم ہے کہ جس عورت نے اسے پالا ہے وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے، اس کا تمام خرچہ میں ہی اٹھاتا رہا ہوں، اس کی اسکول و کالج کی فیسیں اور تمام لوازمات میں نے پورے کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے، اور میں نے ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ اس عورت کا سگا بیٹا نہیں ہے، لیکن اس نے ہمیشہ اس عورت کی عزت اور خدمت کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ عورت فوت ہو گئی ہے اور فواز احمد کو علم نہیں ہے کہ اس کی اصل ماں کہاں ہے اور وہ کس کا بیٹا ہے۔ ارباب احمد نے طویل کہانی مختصر الفاظ میں بیان کر کے فواز احمد کی شخصیت سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ شمسا اور احمد فراز حیرت سے اس کہانی کو سن رہے تھے۔ احمد فراز کی نظروں میں ارباب احمد کی عزت و توقیر اور بھی بڑھ گئی تھی، کیونکہ پہلے انہوں نے طیبہ کو ہنس کر گلے لگایا اور بیٹی مان کر اس کی ذمہ داری قبول کی، پھر اس نے احمد فراز کو بیٹا بنایا تو ہر طرح سے اس کو معاشرے کا کامیاب شہری بنایا، اور پھر فواز احمد کی ذمہ داری یہ جانتے ہوئے بھی نبھائی کہ اس مراد خان کا بھانجا ہے جس نے اسے ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکالا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ فواز احمد زبیدہ کا بچہ ہے جس نے شمسا کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔
2 سال زبیدہ اور مراد خان کے ظلم و ستم سہنے کے بعد مراد خان نے شمسہ کو طلاق دے کر فارغ کر دیا تھا تو ارباب احمد فواز احمد کی کفالت سے ہاتھ کھینچ بھی سکتے تھے، لیکن وہ عظیم شخص تھے، انہوں نے مراد خان کی دشمنی کا بدلہ اس بچے سے لینے کی بجائے اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی اور اپنے وسائل بھی اس پر قربان کرتے ہوئے آج اسے اس منزل پر پہنچا دیا تھا کہ ملک میں اس کا ایک نام تھا اور ملک کے بہترین مصنفین کی فہرست میں اس کا نام شامل تھا۔ یہ ارباب احمد کی عظمت اور انسانیت کی بلندی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ احمد فراز کی آنکھیں جگمگانے لگی تھی، وہ ارباب احمد کی طرف دیکھنے لگا جو سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ فواز احمد کی داستان کے ساتھ ان کے بھی کافی رشتے جڑے ہوئے تھے جو ایک امیر زادے نے شک کی بنا پر چند لفظوں سے ہی توڑ ڈالے تھے، اور ارباب احمد کو ان لفظوں کی کڑواہٹ آج ایک بار پھر محسوس ہو رہی ہوگی۔ گھر میں عارضی لائٹنگ نے رات کو بھی دن کا سما پیدا کر دیا تھا۔ صبح روشنی کا نکاح تھا، علی اور اس کے تمام رشتہ دار بھی موجود تھے اور مراد خان نے بھی اپنے دوست و احباب کو شرکت کی دعوت دے ڈالی تھی۔ علی کافی خوش تھا جبکہ روشنی اس نگاہ سے ناخوش تھی کیونکہ اس نے فواز احمد کے ساتھ زندگی گزارنے کے سنہرے خواب دیکھے تھے۔ صبا بیگم کی شاطرانہ چال کامیاب رہی۔ علی اور صبا بیگم نے فواز احمد کو اپنے راستے سے اس طرح ہٹا دیا تھا کہ وہ کبھی اس گھر میں آیا ہی نہ تھا، لیکن روشنی کی زندگی میں فواز احمد اس طرح موجود تھا کہ ابھی تک گیا ہی نہ تھا۔ وہ اسی چھتری کے نیچے بیٹھی ہوئی اداسی اور سوگواری کا پیرہن اوڑھے ہوئے بیتے دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ اس کو وہ پہلی ملاقات ہی تڑپا رہی تھی جب وہ فواز احمد کے کندھے پر سر رکھے بے خیالی میں ہی سو گئی تھی۔ فواز احمد بھی اس سے محبت کرتا تھا، وہ تو الفاظ کا کھلاڑی تھا، اس نے روشنی کی عزت کو نقب لگانے کی کوشش کی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ روشنی پر ہاتھ صاف کرنے کا اسے موقع ہی نہ ملا ہو اور صبا بیگم کو اس نے اپنا جال میں پھنسا کر گنونے کھیل کا آغاز کرنے کا سوچا ہو۔ اس کا مقصد ایسا ہی ہو کہ وہ صبا بیگم کے ذریعے روشنی کو بھی ورگلا لے گا، لیکن روشنی کی سوچ اسی بات پر آ کر ختم ہو جاتی تھی کہ وہ کئی گھنٹے اکیلی اس کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتی تھی۔ فواز احمد نے چھونا تو دور کی بات، اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا، تو پھر صبا بیگم میں ایسی کیا بات تھی کہ وہ اپنی اعلیٰ سوچ اور اعلیٰ منصب سے اتنا گر گیا کہ اس نے صبا بیگم کی عزت ہی مپال کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کو گئے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ روشنی سوگواری میں یہ دن گزار چکی تھی، راتوں کی نیند اس سے روٹھ گئی تھی، سکون اور چین چھن گیا تھا، آنکھوں نے رو رو کر آنسوؤں کے ختم ہونے کا ریڈ سگنل جاری کر دیا تھا۔ کیوں اداس ہو روشنی؟ وہ اس آواز کو سن کر چونکی تو سہیب احمد کو اپنے پاس کھڑا پایا۔ وہ نہ جانے کب سے اس کے پاس کھڑا اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ دوسری طرف منہ کرتے ہوئی بولی تو وہ گھوم کر اس کے سامنے آ گیا۔ میں نے محسوس کیا ہے جب سے فواز احمد اس گھر سے گیا ہے تم اداس اور غمزدہ رہتی ہو۔ اداسی اور غم میرے دوست ہیں اور میں اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی بھائی، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی تو سہیب احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ کو دیکھتا ہوا بولا، جو چیز ان لکیروں میں نہ لکھی ہو تو سمجھو وہ تمہارے مقدر میں نہیں تھی۔ اس کا سوگ اور افسوس منانا تقدیر کے فیصلوں کی نفی کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اور جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے بھائی، ان کی تقدیر کن لکیروں کے گرد گھومتی ہے؟ بڑا شاندار اور مدلل جواب تھا۔ وہ فواز احمد کی شاگرد تھی اور سہیب احمد اس ملک کے بہترین سرکولیشن والے نیوز پیپر کا چیف ایڈیٹر تھا۔ بہن بھائی کا پیار مثالی بھی تھا اور بے لوث بھی تھا۔ یہ سہیب احمد ہی تھا جو اس کی سفارش بن گیا تھا کہ فواز احمد اس کو پڑھانے آیا کرے گا، اور آج پورے خاندان میں وہی مجرم بھی بنا ہوا تھا۔ کم ظرف کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ جس تھالی میں کھائے اسی میں چھید کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بولا تو روشنی کرسی پر بیٹھ کے بھائی کی طرف اداس نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، ظرف اور کم ظرفی کی مثالیں تو بہت ہیں، لیکن میں اس چاند کو دیکھ رہی ہوں جو اپنے حالے میں اس قدر خوش نظر آ رہا ہے کہ گویا کبھی چاندنی اس بے رخی برتتے ہوئے بے وفائی نہیں کرے گی۔ سہیب احمد نہ سمجھتے ہوئے بول پڑا، میں جانتا ہوں کہ فواز احمد ایک اچھا مصنف ہے اور اس نے تمہیں اچھی ٹریننگ بھی دے دی ہے، لیکن میں چاند والی مثال نہیں سمجھ سکا۔ وہ تن سے مسکرائی اور بولی، سردیوں کی سرد اور تنہا راتوں میں جب اماوس اپنے عروج پر ہوتا ہے تو پھر وہی اس چاند کا ساتھی اور دوست بن کر رات گزارتا ہے، تب چاندنی اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ سہیب احمد ہولے سے مسکرایا اور بولا، تم اس گناہ گار نہیں سمجھتی ہو، اس نے ہماری ماں پر گندی نگاہ ڈالنے کی جرات کی ہے۔ مجھ سے بہتر تو آپ اسے جانتے ہیں بھائی، آپ نے تو اس کے ساتھ بہت سا وقت گزارا ہے، وہ آپ کو بیگانہ اور مجھے اپنا کیوں لگنے لگا ہے؟ اس کا جرم ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ جوڑنا ہمیں بدنام کر سکتا ہے۔ وہ جانے لگا تو اس بار روشنی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت سا وقت بند کمرے میں اکیلے ہی گزارا ہے،
اس شخص نے مجھے چھونا تو درکنار کبھی اس زاویے سے بھی نہ دیکھا تھا کہ میں اس کی نظروں کو غلط کہہ سکتی۔ سہیب احمد اس کی طرف دیکھنے لگا، ہاتھ چھڑاتا ہوا بولا، تمہارا مطلب ہے کہ ماما جھوٹ بول رہی ہیں؟ اس کی آواز میں تیزی اور لہجے میں تند ہی تھی۔ وہ چور ہے، اس نے اس گھر میں نقب لگائی تھی اور واردات سے پہلے ہی پکڑا گیا۔ وہ کیسا چور تھا جس نے میرے کہنے پر بھی گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کی مخالفت کی تھی؟ اس بات نے سہیب احمد کو ہلا دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ روشنی اس کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئی تھی کہ وہ گھر سے بھاگ کر فواز احمد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ صبح تمہارا نکاح ہے، اب تم علی کی امانت ہو۔ وہ 3 ماہ بعد تمہیں انگلینڈ بلوا لے گا، پھر تم سدا کے لیے وہیں رہو گی۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ میں تمہارے پاس 3 ماہ تک ہوں اور پھر تم سب کے لیے مر جاؤں گی؟ روشنی، سہیب احمد نے تڑپ کر اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ اس نے نم آنکھوں سے روشنی کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے تمہیں بہن نہیں بیٹی کی طرح چاہا ہے۔ تم میری دوست بھی ہو، بہن بھی ہو اور بیٹی بھی ہو، لیکن ان تمام رشتوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع میں تمہیں نہیں دوں گا۔ میں علی سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، آہستگی سے بولی۔ اگر یہی بات بابا جان سن لیں تو تمہیں جان سے مار دیں گے۔ یہی تو میں چاہتی ہوں۔ تم ہمارے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو روشنی۔ پیار کا اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔ دوستی اور بھائی کے پیار میں کتنا خلوص اور سچائی ہے اس کا پتہ تو کل چلے گا۔ وہ دکھ سے بولی تھی کہ تم اپنی بیٹی، بہن اور دوست کو اس طرح کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کر دے گو جس کو وہ چاہتی نہ ہو، پسند ہی نہ کرتی ہو۔ میں مجبور ہوں روشنی۔ وہ بے بس دکھائی دیا تھا۔ تو پھر یہ دعویٰ کرنا بھی چھوڑ دو بھائی کہ تم میرے بہترین دوست ہو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ سہیب احمد وہیں کھڑا تھا۔ روشنی کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ روشنی فواز احمد کو بے گناہ سمجھ رہی ہے اور تمام حالات و واقعات فواز احمد کو مجرم ثابت کر رہے تھے، کیونکہ صبا بیگم اس کی ماں تھی اور صبا بیگم کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ فواز احمد پر اتنا گھٹیا الزام لگائے، اور پھر فواز احمد صبا بیگم کے کمرے میں بند تھا۔ انہوں نے اس کی وحشت اور درندگی سے بچنے کے لیے بھاگ کر اپنی عزت بچائی تھی۔ صبا بیگم کی چالاکی اور ہوشیاری ہی کام آ گئی تھی، ورنہ فواز احمد جیسے شخص نے تو روشنی پر اپنے الفاظ کا ایسا جادو ڈالا تھا کہ وہ اسی کے گن گا رہی تھی۔ اس کو یہ بھی علم نہ تھا کہ فواز احمد لفظوں کا جادوگر ہے۔ یہ سہیب احمد کی اپنی سوچ تھی جو فواز احمد کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا۔ سچائی کیا تھی اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی کسوٹی نہ تھی جو جھوٹ اور سچ کو پرکھ سکتی، کیونکہ صبا بیگم قرآن کریم کی قسم کھا کر خود کو ثابت کر چکی تھی، اور یہی بات سہیب احمد روشنی کو سمجھانا چاہتا تھا لیکن سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ روشنی آج 3 دن بعد اس کمرے میں آئی تھی جس میں فواز احمد رہتا رہا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی خوشبو روشنی کے نتھوں سے ٹکرائی۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی، اسے یوں لگا کہ فواز احمد اس کمرے میں ہی موجود ہے، وہ بھی کسی کونے سے برآمد ہوگا اور رنجتا ہوا اسے دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ لیکن آج تو روشنی اداس تھی، اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی، چہرہ اترا ہوا تھا اور گلابی رنگت کی جگہ زردی اور سوگواری چھا گئی تھی۔ وہ اس کرسی پر بیٹھ گئی جس پر فواز احمد بیٹھ کر اسے پڑھایا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی جہاں کھڑے ہو کر فواز احمد چائے یا کافی پیا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کافی کا مگ ابھی تک ویسے ہی بھرا ہوا تھا۔ یہ وہی مگ تھا جو آخری بار روشنی فواز احمد کو دے کر گئی تھی۔ اس مگ کو فواز احمد کے ہاتھ لگے ہوئے تھے، وہ اس مگ کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ وہ چور تھا، اس نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ صبا کی آواز نے اسے چونکا دیا تو وہ مگ کو دیکھتے ہوئی مڑی اور ماں کی طرف دیکھ کر نظریں جھکاتی ہوئی بولی، اگر وہ چور تھا تو پھر اس کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ وہ آہستگی سے بولی، اس گھر کی عدالت کا قانون ہے، وہ مجرم تھا بس۔ صبا بیگم تنگ کر بولی تو روشنی مسکرائی اور کہا، یعنی خود ہی مدعی خود ہی گواہ۔ میں سمجھ گئی تھی کہ تم اس 2 ٹکے کے قلم کار میں دلچسپی لینے لگی ہو، مجھے بھی اچھا لگتا تھا۔ الفاظ نے روشنی پر بجلی گرائی، وہ چونک اٹھی، لیکن صبا بیگم کے ہونٹوں پر الفاظ کی بجائے طنزیہ اور زہریلی مسکان تھی۔ وہ مجھے اتنا اچھا لگتا تھا کہ میں تمہارے لیے مراد خان سے اس کی سفارش ضرور کرتی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں بھی اسے بہت اچھی لگتی ہوں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔